من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم متفق علیہ۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعونی ما ترکتکم، جو باتیں میں تمہیں بیان کر کے چھوڑ دوں اسے بیان کرنے کے بعد مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں اسے پھر قرید کر پوچھو نہیں۔ یعنی کہ جو اللہ کے رسول نے اگر کوئی بات بتائی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ سوال اور بہت زیادہ قرید نہ کرو، بلکہ اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اگر میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے رک جاؤ، اور اگر کسی چیز کا حکم دوں تو اسے کر گزرو۔ اس لیے کہ جو بہت زیادہ سوال کرے گا، بہت زیادہ قرید کے پوچھے گا، تو پچھلی امتوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ جو اپنے کثرت سوال ہی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے جو ایک واقعہ ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا، گائے کو ذبح کرنے کا، تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تو اگر وہ کوئی ایسے گائے ذبح کر دیتے، کوئی بھی گائے، تو ان کے لیے کافی ہوتا، لیکن انہوں نے سوال پہ سوال کیا اور سوال پہ سوال کرتے گئے کہ گائے کیسی ہو، اس کی جنس کیا ہو، موٹی ہو کہ پتلی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس طریقے سے وہ کیا کرتی ہو۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سوال پہ اللہ رب العالمین کا اور ان سخت حکم ان کا ہوتا گیا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عرض کیا، کہا کہ عنقریب بہت زیادہ فتنے رونما ہوں گے، بہت فتنے رونما ہوں گے۔ صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا حضرت علی نے کہ اللہ کے رسول بتائیے فتنے کیسے ہوں گے، کہاں رونما ہوں گے، کہاں کھڑے ہوں گے فتنے، یہ نہیں پوچھا، سوال میں نہیں پڑے، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، طریقہ پوچھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل پر دھیان دیں، عمل ہمارا ہونا چاہیے، بہت زیادہ سوال نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اتنا ہی سوال کرنا چاہیے کہ وہ معصیت سے بچ سکے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو علم یہ سوچ کے حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے گا۔ اگر کوئی شخص علم یہ سوچ کر حاصل کر رہا ہے، میں اگر علم یہ سوچ کر حاصل کر رہا ہوں ایک عالم ہو کر کے، میں اگر علم یہ سوچ کے حاصل کر رہا ہوں کہ میں ایک جاہل کو زیر کر سکوں گا، ایک جاہل سے میں مقابلہ کروں گا، اور اس طریقے سے ایک جاہل علم یہ سوچ کے حاصل کر رہا ہے کہ میں ایک عالم سے مقابلہ کروں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں۔ تو علم انسان کو حاصل کرنا چاہیے کہ وہ عمل کرے، اسی لیے قیامت میں اللہ رب العالمین کے یہاں اس علم کے تعلق سے بھی سوال ہوگا کہ علم پر کتنا عمل کیا۔ تو ہمیں سوال بہت زیادہ نہیں کرنا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حدیث ہے اس پر عمل کرنا ہے، حدیث کو بہت زیادہ اپنے معیار کے مطابق اس کو اپنے سانچے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔